رکوع اور سجدے کے جو اذکار ہیں انہیں پڑھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں کل کی بات دوبارہ دہراؤں گا۔ میں ان نوجوان طبقے سے، بچوں سے خاص طور پر یہ امید رکھوں گا کہ وہ اپنی زندگی میں موقع ملے تو ان دعاؤں کو ضرور یاد کریں گے۔ ہم ساری زندگی ایک ہی تسبیح، میں کل والی بات دوبارہ دہراؤں کہ اگر کوئی ساری زندگی یہ ایک ہی تسبیح پڑھتا رہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ایک امت کا اس پر عمل ہے۔ لیکن ذخیرہ حدیث میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی اور دعائیں منقول ہیں۔ تو چلیں تبرکاً ہی صحیح ان کو اگر ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے تو سن لیں، کم از کم سننا یہ ہمارے لیے یہ بھی کسی سعادت سے کم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا جو ہم رکوع میں تسبیح کرتے ہیں وہ ہے سبحان ربی العظیم، جو اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں، آپ کے ذوق میں مزید اضافہ ہوگا۔ آج ہم بات کر رہے تھے کہ جی قنوت نازلہ پڑھی جائے تو بچے کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وقت کافی صرف ہوگا۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 772۔ اب اسے دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا حذیفہ روایت کرتے ہیں، کہتے کہ میرا دل کیا کہ میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں، تو میں ایک رات حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تو جب آپ نے تلاوت شروع کی تو 100 آیات پر جب پہنچے تو میں نے، حضرت حذیفہ کہتے میں نے کہا اب یہاں پہ رکوع کریں گے۔ کتنی؟ 100 آیات پر جب آپ پہنچے تو میں نے کہا یہاں پہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے آگے نکل گئے۔ میں نے کہا اچھا سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع کریں گے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ بھی مکمل پڑھ لی۔ اس کے بعد اس حدیث میں جو ترتیب ہے وہ تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی ایک رکعت میں سورہ بقرہ بھی مکمل فرمائی، سورہ آل عمران بھی مکمل فرمائی، سورہ نساء بھی مکمل فرمائی۔ ان 3 صورتوں کو مکمل کرنے کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں اور آپ نے یہ 3 صورتیں اس طرح سے پڑھی تھیں کہ جہاں جہاں کوئی رحمت والی آیت آتی تو وہاں رک کے اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کہیں ذکر آتا تو وہاں رک کے اللہ کے عذاب کی اللہ سے پناہ مانگتے۔ ہمیں تو یہی نہیں بیچاروں کو پتہ کہ یہ آیت جو ہے رحمت والی ہے، یہ آیت جو ہے وہ عذاب والی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر بھی کئی بار کیا ہوا ہے۔ ایک جگہ ہم محفل پر موجود تھے تو وہاں پہ قاری صاحب بلائے گئے تھے قرات کے لیے، تو قاری صاحب قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کر رہے تھے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ قاری صاحب نے یہاں پہ وقف کیا تو سب نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہا۔ ہم بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے یہ 3 صورتیں پڑھی۔ جب اس کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں رکوع میں گئے تو جتنی دیر آپ نے قرات کی تھی اتنی دیر تک سبحان ربی العظیم کہتے رہے۔ وہ یہ کون ہستی ہیں جس کے اشارہ ابرو کی اللہ تعالیٰ کی ذات منتظر رہتی ہے؟ دوسرے بارے میں کیا ذکر ہوا کہ حبیب کریم سرور عالم قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف
چہرہ انور اٹھانا، دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جہاں آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو وہیں پھیر دیں گے۔ مسجد قبلتین اس بات کی گواہ ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بھی گواہ ہے، میں نے رب کو اتنی جلدی کہیں نہیں دیکھا جتنی محبوب کی خواہش پوری کرنے میں رب جلدی کرتا۔ یہ اس ذات کا ذکر ہے۔ 3 صورتیں اس ترتیب سے پڑھی، اور اس کے بعد جب رکوع کیا تو اتنی دیر ہی رکوع میں لگائی جتنی دیر میں 3 صورتیں پڑھی تھیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر جب سجدہ کیا تو سجدے میں بھی اتنی دیر ہی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے جتنی دیر آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 رکعت کا ذکر ہے، 1 رکعت کا۔ تو ایک تسبیح ہے سبحان ربی العظیم جو ہم پڑھتے ہیں، میں نے اس کا صحیح مسلم کی جس روایت سے آپ کو حوالہ دیا اس میں جتنی دیر آپ نے قرات میں لگائی تھی اتنی دیر ہی آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے تھے، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تیسری صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے دونوں میں یہ تسبیح پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ تو ہمیں رمضان میں تو آپ کو یہ یاد ہوگی، تو کبھی حصول برکت کے لیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ چوتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسے بھی رکوع اور سجدے میں آپ نے پڑھا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ رکوع کی چوتھی دعا۔ 5ویں صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وانت ربی خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین۔ اے اللہ تیرے لیے میں نے رکوع کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ تیرا فرما بردار ہوا، تو میرا رب ہے، میری سماعت بھی میری بصارت بھی ان میں تیری ذات کا ڈر ہے، خشوع ہے، اب تیرے لیے جھکی ہوئی ہیں، میری نظریں بھی میری سماعت بھی، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي، میری ہڈیاں میرے پٹھے، اے اللہ سب کا سب تیرے لیے جھکا ہوا ہے، ایسی ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ 6ٹھی دعا، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ یہ 6 دعائیں ہیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رکوع میں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی دعائیں ہیں؟ 6 دعائیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سجدے کے حوالے سے، کہ سجدے میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے۔ پہلی دعا اس حوالے سے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور رکوع میں بھی یہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ابھی میں نے ذکر کر دیا، لیکن چونکہ علیحدہ ذکر کر رہا ہوں اس لیے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سجدے میں آپ نے یہ دعا پڑھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، دوسری دعا سجدے کی۔ تیسری دعا سبحان ربی العظیم، جو سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں اس حوالے سے۔ چوتھی دعا، اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورتہ وشق سمعہ وبصرہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں نے اس ذات کے حضور اپنا چہرہ جھکایا جس نے اس چہرے کو بنایا، اس ذات کے حضور اپنا چہرہ جھکایا جس نے اس چہرے کو اور ایسا حسین بنایا ہے، فاحسن صورتہ، کہ انسانی چہرہ، انسانی جسم میں سب سے حسین ترین چہرہ،
کہ میں نے تیرے حضور جھکایا، وشق سمعہ وبصرہ، اور میری سماعت اور بصارت بھی تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، وتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی برکتوں والا ہے اللہ، کتنا اچھا اللہ تعالیٰ ہے جو پیدا کرنے والا۔ یہ ہو گئی رکوع اور سجدے دونوں کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے قومے کا ذکر، جو رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ کس کے بعد؟ رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو قومے کی پہلی دعا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات، ایک روایت میں ملء بھی ہے، حمزہ کی زبر کے ساتھ بھی اور حمزہ کی پیش کے ساتھ بھی، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، زمین بھر تعریف تیرے لیے، آسمان بھر تعریف تیرے لیے، اور اس کے علاوہ جو تو چاہے وہ بھی سب کچھ بھرا ہوا تیرے لیے۔ یہ قومے کی پہلی دعا۔ قومے کی اگلی دعا صحیح مسلم میں ہی ہے، اللہم لک، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد وماء البارد، کہ ٹھنڈے پانی سے، اپنی رحمت کے ٹھنڈے اولوں کے پانی سے مجھے دھو دے، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے، خطاؤں سے پاک صاف کر دے، جیسے سفید کپڑا جو ہے وہ میل کچیل سے دور کیا جاتا ہے۔ تیسری دعا ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، ہم سارے تیرے بندے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو عطا کرنے پر آ جائے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیرے مقابلے میں کون ہے جو نفع پہنچا سکتا۔ یہ تین دعائیں قومی کی۔ پھر اس کے بعد جلسے میں پہلی دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 284 اور سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 850، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، اس میں وجبرنی کا اضافہ ہے تو ملا کے پڑھ لیا جائے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی وجبرنی۔ تو یہ قومے اور جلسے میں بھی دعا ہم مانگتے ہیں، ثنا میں بھی دعا، رکوع میں بھی دعا، رکوع سے سر اٹھا کر بھی دعا، سجدے میں بھی دعا، سجدوں کے درمیان بھی دعا، تشہد کے آخر میں بھی دعا، اور وہ مقام جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تمہارا جو جی چاہے مانگو، جو جی چاہے مانگو، جو تمہارا جی چاہے مانگو، تو وہ موقع ہے مانگنے کا۔ تو میرے عزیزوں، یہ ایک مختصر سا ہمارا اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ان ساری دعاؤں کو اکٹھا کر کے ذکر کر دیا جائے۔ دعا کریں کہ اہم ترین عبادات جس سے ہمارا دن میں 5 مرتبہ سامنا ہوتا ہے، اگر اس کے حوالے سے ہمارے علم کا یہ عالم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی سنتوں کے بارے میں ہمیں کتنا علم ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم سناؤں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رکوع میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا ذکر کرو، اور جب سجدے میں جاؤ تو پھر اپنے لیے مانگو، اس کی تعریف اور تسبیح کرو اور پھر مانگو۔ تو رکوع میں اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، سجدے میں انسان جب سر جھکاتا ہے تو پھر مانگتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی اسلام کی یہ دعا کہ اے باری تعالیٰ میں نے اپنا چہرہ کس کے حضور جھکایا؟ جس نے چہرے کو بنایا اور ایسا حسین بنایا کہ کتنی برکتوں والا احسن الخالقین ہے۔ یہاں میں نے کئی بار آپ سے ذکر کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو سنا ہوا بھی ہے، میں اس کا مفہوم سے فرض کر رہا ہوں تفسیر قرطبی کے حوالے سے، اور اس کا صرف خلاصہ کہ اللہ نے انسان کو سب سے اچھا پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا حسین بنایا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن جس چیز کو بنانے کے بعد رب نے خود حسین کہا وہ انسان ہے۔ تو ہم اللہ کے حضور یہ دعائیں یاد کر کے اللہ کو یاد کریں تو پھر پتہ نہیں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بن مانگے نواز رہا ہے پھر کتنا نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے
اور ہم سب کے علم میں، عمل میں، فضل میں، تقوی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی خیر فرمائے اور ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔